بھر دو چولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ یونیک ہے وہ، اللہ جانے کون بشر ہے۔ تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں، میرے خاموش رہنے سے پردہ نشی، تجھ پہ الزام آئے تو میں کیا کروں، تیری صورت ارے دل ایک مندر ہے، آپ مورت ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، تیری صورت۔ آخری سوال ہے، اس کے بعد آخری سوال کو دوست کرنا چاہے تو کر لے۔ عزیز میاں صاحب کا ایک انداز ہوتا تھا قوالی پرفارم کرنے کا، ایک جوشیلا انداز ہوتا تھا، کیا آپ بھی اس انداز کو جو ہے وہ بناتے ہیں یا؟ جی میں عزیز میاں صاحب کے انداز میں ہی قوالی کرتا ہوں، اور زیادہ تر موسٹلی میں انہی کے انداز میں قوالی کرتا ہوں۔ یہ سر جی السلام علیکم، میں عزیز میاں کمال بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیا کا، اور جتنے بھی ہمارے کلچر کے جو لوگ ہیں ان سب کا جو ادھر آئے آج، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ نے مجھے عزیز میاں صاحب کے بعد صدارتی ایوارڈ سے نوازا، اور میں بہت مشکور ہوں تمام اپنے جتنے بھی فینس اور لسنر اور چاہنے والے جو پوری دنیا میں ہیں، یہ سب ان دعاؤں کی وجہ سے، اور اس لیگیسی کو کیری آن کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک اتنے بڑے نام کے ساتھ جڑ جانا اور پھر اس کام کو آگے لے کے چلنا۔ تو الحمدللہ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہ آغاز ہوا ہے، اور آگے ابھی تو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے والد صاحب کے نام کو اور روشن کروں، اور اس طرح کے اور کئی میڈلز میں بھی لوں، اور آگے سے جو میری نسل ہے، جو میری اولاد ہے، یہ بھی اس کام کو آگے کیری آن کرے۔ ابھی ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے اون علی، یہ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، یہ ریان علی ہے ماشاءاللہ اسپورٹس میں کرتے ہیں اور ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ پہلے ان کی تعلیم مکمل کی جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ اس لیول کو آگے پھیلیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال کی عمر میں باقاعدہ پرفارم کرنا شروع کیا، اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی شروع کیا، اور آپ کو اس یہ قوالی کو جو پرفارم کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو یہ صدارتی ایوارڈ برائے تمغہ امتیاز جو ہے وہ دیا گیا؟ جی میں نے بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے قوالی کا آغاز کیا۔ میری اس وقت 9 سال کی عمر تھی جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا شوق میں، اور جب کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں پھر وہ مجھے باہر ابراڈ میں لے جاتے تھے، ساتھ میں امریکہ اور بچپن سے میں گیا، لیکن ان کے وصال کے بعد میں نے باقاعدہ 13 جنوری 2001 پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس انہوں نے میری دستار بندی کی، اور میں نے ان کے رسم چیلم پر پہلی دفعہ ایز اے گروپ لیڈر قوالی کا آغاز کیا، اور مجھے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں یہ قوالی کرتے ہوئے، اور 22 سال کی محنت کی، یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 سال کے بعد ایک ثمر دیا کہ صدارتی ایوارڈ ملا۔ اس میں ایک تو تھا کاکٹیل میں میں شرابی، وہ ہم نے اس کو ری میک کیا تھا اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ کیا تھا
اپنے میوزک کا اضافہ کیا کافی, ریمکس کیا سوری, اور ایک اور تھا بجرنگی بھائی جان میں, کیونکہ امجد صابری صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو ایک وائس چاہیے تھی جو قوالی, پھر بعد میں عدنان سمیع صاحب سے بھی انہوں نے گوائی, لیکن سب سے پہلے میں نے ان کو وہاں پر جا کر ان کو قوالی سنائی بھی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے آبزرو کر رہے ہوں کہ یار قوال کیسے گاتے ہیں, تو پھر بعد میں عدنان سمیع سے انہوں نے گوا لی, اور وہ کیونکہ ظاہر ہے انڈیا پاکستان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, پکچرائزیشن بھی میرے پہ ہونی تھی, لیکن کچھ وہاں کی انڈین پالیسیز ایسی ہیں اب پاکستانیوں کے لیے بہت ٹائٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے میں اس میں پرفارم بھی نہیں کر سکتا, تو کچھ آپ کو وہاں سے سکھا دیتا ہوں. بھر دو چولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. سر اپنے والد صاحب کی کون سی قوالی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, وہ بھی تھوڑی گنگنا چیزیں میں پڑھتا ہوں اس میں, اور لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں اگر 100 دفعہ بھی کوشش کروں تو میں عزیز میاں نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائی. یہ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے, یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں ان کے انداز کو لے کے چل رہا ہوں, کہ جو کہ بہت مشکل ہے, اور الحمدللہ جہاں پر بھی میں عزیز میاں صاحب کے انداز میں قوالی کرتا ہوں, لوگوں سے بہت محبت ملتی ہے اور بہت ایک چاہت ملتی ہے, اور وہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگز ہیں میرے لیے, میری فیملی کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہوں گا میں عزیز میاں صاحب کے اس جو ان کے انداز میں جو وہ قوالی کرتے تھے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنے بھی جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آئیں گے انشاءاللہ, وہ آپ ضرور دیکھیں. اوکے, تھینک یو سر. بہت بہت کے میدان میں ان کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم اس کی بیسکس جو ہے وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, اور پھر آگے دیکھیں. یہ تو عوام کی پبلک کی ایک ڈیمانڈ ہے, اگر کوئی سنگر بننا چاہتا ہے بنے, لیکن مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے بھی رومانوی انداز میں یا غزلی انداز میں قوالیاں کی ہیں, لیکن قوالی کی اس صنف میں رہ گئی, یہ نہیں کہ پلے بیک سنگر بن گئے آپ کو, اس کو بھی آپ قوالی کا رنگ دیں, تو یہ غلط ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بالی ووڈ میں بھی آپ نے کام کیا, تو بالی ووڈ کی فلم کاکٹیل کے لیے بھی آپ نے اپنی آواز کا جادو جتایا, وہ تجربہ کیسا رہا, اور پاکستان میں کسی فنکار کی شناخت کے لیے یا اس کو کسی بھی بڑے سرکاری اعزاز سے نوازنے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بالی ووڈ کی اسٹیمپ لگوائے گا تو اس کے بعد ہی اس کی اپنے ملک میں سرکاری سطح پر پذیرائی کی جائے؟ اس حوالے سے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارے ملک میں انڈسٹری ہے لیکن بہت محدود ہے, اور کوئی اس کو ابھی اتنی, جیسے بالی ووڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, ہالی ووڈ بہت بڑی انڈسٹری ہے, کسی دور میں ہمارے ملک کی انڈسٹری بہت بڑی تھی, لہذا فنکار کسی باؤنڈری کا یا کسی ایسی جگہوں کا کوئی اس میں کوئی اس کی قید تو نہیں ہے اس کو, لہذا ہمیں کوئی بھی انڈسٹری بلاتی ہے تو ہم جا کے ایز اے قوالی سنگر, ایز اے پلے بیک سنگر جا کے وہاں پر ان کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اور یہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. اس سے بہت عزت ملتی ہے پاکستان کو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری انڈسٹری اتنی پاورفل ہو جائے کہ ہمیں کہیں پہ جانا ہی نہ پڑے اور نہ ہمیں کوئی ضرورت پڑے, بلکہ وہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں پر آ کر کام کریں. لیکن ابھی فی الحال سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر 300-400 فلمیں سال کی بنتی ہیں, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی سال میں میرے خیال 2-3 فلمیں بھی نہیں بنتی, کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا لوگوں کو سینما ہال گئے ہوئے اچھی فلمیں دیکھے. کبھی سال میں کوئی ایک فلم آ جاتی ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. لہذا ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہماری فلم انڈسٹری پر, ہماری ڈرامہ انڈسٹری پر, ہماری جو پرفارمنگ آرٹ ہے اس کی سپورٹ کریں, اور کچھ ایسے ادارے ہوں کہ جو ان کو مونیٹائز کریں. اور باقی یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں گے پاکستان سے باہر, وہ ہالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو, ہمارے پاکستان کا اس میں ہم
ये नहीं, मैंने इंडिया में जाके काम किया है, कॉकटेल मूवी में, बजरंगी भाईजान में, उन्होंने बहुत हमारी इज्जत की। वो हमेशा यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो भी इंडस्ट्री है वो बात में, क्योंकि हम कहीं पे भी जाएंगे हम नुमाइंदगी पाकिस्तान की करेंगे। अगर वहाँ पर अच्छा काम करेंगे तो उसमें पाकिस्तान की इज्जत है। और हमेशा जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ पर गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने मुल्क का नाम बहुत रोशन किया। इन दोनों फिल्मों में से किसी एक का कोई गीत भी अगर थोड़ा सा कोई बना दे तो बेहतरीन हो जाएगा। जी, जनरेशन भी है और बुज़ुर्ग लोग भी हैं। वो लोग जिन्होंने अजीज़ मियाँ साहब को सुना, जब वो मुझे सुनते हैं तो मुझे बहुत दुआएँ मिलती हैं, और जो नई जनरेशन है जब वो मुझे सुनती है तो वो बहुत मोहब्बत देते हैं। तो वैसे तो पूरी दुनिया में मज़ा आता है, लेकिन एक मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आप परफॉर्म करें मज़ा वहीं आता है जहाँ अहले दिल बैठे, जहाँ सामाईन सुनने वाले बैठे। अच्छा खान साहब, फ़न कव्वाली का जो स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। जी आपके वालिद साहब जब परफॉर्म करते थे कव्वाली परफॉर्म करते थे, जी आज बहुत सारे कव्वाल हो गए हैं। जी इवन आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपका कोई ना कोई शागिर्द जो है वो उसने अपना कव्वाल ग्रुप बना लिया होगा। जी। आप कव्वाली को आज के दौर की में किस नज़र से देखते हैं? मैं कव्वाली को आजकल के दौर में, देखिए जी, आज से जो 200 साल पहले कव्वाली थी उसका रंग और ढंग डिफरेंट था, बिल्कुल चेंज था। 200 साल बाद जो कव्वाली आई उसका रंग और ढंग, ये दौर के साथ साथ जैसे म्यूज़िक में चेंजिंग्स आ रही हैं, ऐसे ही जो कलाम पढ़ने वाले हैं या कव्वाली पढ़ने वाले हैं उनके काम में चेंजिंग्स आ रही हैं। ये आप समझ रहे हैं आज जो कव्वाली हो रही है वो वाकई कव्वाली है? ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है, और ये मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला तौफीक दे जो हमारे कव्वाल हज़रात हैं उनको, कि वो अपने बुज़ुर्गों के, और क्योंकि देखिए कव्वाली का जो ताल्लुक़ है वो कौल नबी से है, काला रसूल अल्लाह मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली। ये हदीस, ये रिवायत, ये खिताब ख्वाजगा नशिस्त अहले बहिश्त ने इसको ज़रिया तबलीग बनाया, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने तराने की ठाठ बनाई और बंदिशें बनाई, और फिर जब मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली मौला, क्योंकि उस ज़माने में कव्वाली को ज़रिया तबलीग बनाया, लेकिन आज कव्वाली को इंटरटेनमेंट बना दिया गया। लिहाजा मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो असल जो रिवायत है उसको बरकरार रखें, और रही बात जिद्दत की वो भी करें, लेकिन अपने असल को ना भूलें, क्योंकि हमारा जो असल है वो दीन इस्लाम की तबलीग करना, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने, सूफिया कराम ने, औलिया अल्लाह ने कव्वाली को अय्याशी या कोई दिमागी अय्याशी या कोई ऐसा ज़रिया नहीं बनाया था, उन्होंने बल्कि कव्वाली को खालिस्तन ज़रिए तबलीग बनाया। और ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में 90 लाख लोगों को मुशर्रफ इस्लाम किया कव्वाली के ज़रिए। तो कव्वाली जो रिलेटेड है वो कौल से है, मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली, और ये हदीस, ये रिवायत बुज़ुर्गान दीन में सीना पसीना आई। और हज़रत अमीर खुसरो जो थे वो पहले कव्वाल थे, और अज़ीज़ मियाँ साहब ने हमेशा कौल को ही, कुरान को और अहादीस को ही आगे रखा। उनकी हर कव्वाली में आपको कुरान पाक की आयात और अहादीस के हवाले मिलेंगे। रही बात जो कव्वाली का गज़लिया रंग है या इंटरटेनमेंट है, वो भी उन्होंने असातिज़ा के कलाम पढ़े हैं, कोई उन्होंने इस तरह नहीं किया। देखिए कव्वाल की अपनी पहचान है उसके कलाम से। अगर आप प्रॉपर प्योर गाने ही गाने लग जाएंगे तो फिर कव्वालों में और गाना जो सिंगर्स हैं उनमें फ़र्क तो नहीं रहेगा। लिहाजा मेरी ये अपील है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं नए जो आना, कव्वालियाँ मुझे पसंद है, उन्होंने जो भी, क्योंकि अज़ीज़ मियाँ साहब ने मौज़ूआत को पढ़ा है, ज़्यादातर नबूवत का मौजू है या वहदानियत का है या तसव्वुफ़ का है या रोमानवी मौजू है, वो भी उन्होंने सारे पढ़े, और माशाल्लाह उस पर वो अपने अशार की भरमार और जो गिराबंदी करते थे। तो उनकी तो सब कव्वालियाँ मुझे बहुत अच्छी हैं लगती हैं, और माशाल्लाह मैं पढ़ता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं अज़ीज़ मियाँ साहब को रिप्रेजेंट करता रहूँगा, और अल्लाह ताला आपकी दुआओं से इसमें मुझे कामयाबियाँ दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मुझे मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी अज़ीज़ मियाँ साहब की तो तेरी सूरत रब बना, अच्छा चले तेरी, वो वैसे उनका स्टाइल एक यूनिक है, वो अल्लाह जाने कौन बशर है। हाँ जी।
تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں، میرے خاموش رہنے سے پردہ نشی، تجھ پہ الزام آئے تو میں کیا کروں، تیری صورت ارے دل ایک مندر ہے، آپ مورت ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، تیری صورت۔ آخری سوال ہے، اس کے بعد میری طرف سے آخری سوال کو دوست کرنا چاہے تو کر لیں۔ عزیز میاں صاحب کا ایک انداز ہوتا تھا قوالی پرفارم کرنے کا، ایک جوشیلا انداز ہوتا تھا، کیا آپ بھی اس انداز کو جو ہے وہ بناتے ہیں یا؟ جی میں عزیز میاں صاحب کے انداز میں ہی قوالی کرتا ہوں، اور زیادہ تر موسٹلی میں انہی کے انداز میں قوالی کرتا ہوں، اور ان کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں نام بھی روشن ہوا۔ جی ایسے ہی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ باپ اگر بہت بڑا ہو، بیٹے کا جو نام ہے ہمیشہ دب جاتا ہے، جی فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ اس میں تو میں آپ کو شعر میں جواب دوں گا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اگر آپ فیضان نظر اگر آپ دعاؤں سے اسٹارٹ کریں گے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، اپنے جتنے بھی آپ کے بڑے لوگ ہیں ان کی دعاؤں سے آپ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور رہی بات فائدے کی، تو جو محنت کرتا ہے، جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اس کا اجر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر وقت آپ کے اوپر وہ ایک بوجھ تو رہتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے قوال، بہت بڑے پرفارمر، بہت بڑے نام کے سائے کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جن کے اوپر واقعی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جن کے اوپر بہت بڑا نام ہوتا ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی آنی چاہیے، لیکن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی، اللہ کا کرم ہو، لوگوں کی دعائیں ہوں تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پار کر دیتا ہے اور آپ کچھ مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آغاز ہے، اور میں ایک اور بھی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عید پر میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں۔ پہلے میرا راولپنڈی سے ہی تعلق تھا، وہیں سے میں آیا کرتا تھا، لیکن اب مستقل طور پر میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ آگے والد صاحب کے شریکی کی شادی بڑے والی میں آئے اور آپ جو جانتے ہیں بچے ہیں آپ کو دیکھ کے شروع کیا ہے؟ جی وہ ایک مثال ہے کہ مچھلی کے بچوں کو کون تیرنا سکھاتا ہے، یا وہ خود ہی تیرتے ہیں۔ میرا شوق تو ہے کہ میرے والد کا جو ورثہ ہے اور جس کو میں نے اپنایا، پھر اس کے بعد اگر کوئی ان میں سے اللہ تعالیٰ کوئی آگے ان کو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں ان کے لیے حاضر ہوں، اور بھی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا جو لوگ عزیز میاں صاحب کی اسٹائل کو، ان کے انداز کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا، اور میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قوالی میں نہیں کسی اور میدان میں بھی آتے ہیں اللہ پاک ان کو نہ۔ اچھا جی یہ بتائیں اپنا عمران صاحب کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ قوالی خود لکھتے بھی تھے اور خود اس کو پھر وہ پرفارم بھی کرتے تھے، جی تو آپ نے کبھی یہ قوالی آپ خود لکھتے ہیں یا ابھی تک آپ اپنے والد صاحب کی قوالیاں ریپیٹ کرتے ہیں؟ نہیں جی، میرے 7 البم آئے ہیں مارکیٹ میں اس وقت، کیونکہ دور تھا آڈیو کیسٹ کا اور سی ڈیز کا، اور جو ریکارڈ کمپنیاں تھیں وہ انڈیا پاکستان میں فنکاروں کو ریلیز کرتی تھیں، کیونکہ اب یوٹیوب چینلز آ گئے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا چینل ہے۔ تو میں اس وقت جب جو قوالیاں کرتا تھا اس میں میری ایک قوالی بہت مشہور ہوئی جو میں نے خود لکھی، اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کر، وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد کافی میں نے نعتیہ کلام بھی خود لکھے ہیں، اور میں زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہوں کہ 30% میں اپنا لکھوں اور بیچ میں 70% اساتذہ کے جو کلام ہے وہ پیش کروں، تو اس سے ذرا خوبصورتی بن جاتی ہے، اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا دنیا میں کس ممالک میں پرفارم کیا اور سب سے زیادہ کہاں مزہ آیا؟ جی میں نے نارتھ امریکہ میں 3-4 دفعہ کیا ہوں ایز اے قوال، اور وہاں کی کوئی 25 اسٹیٹس میں نے پرفارم کیا، جس میں نیو یارک، شکاگو، واشنگٹن اور لاس اینجلس، سان فرانسسکو،
डैलस, ह्यूस्टन, मियामी, हर जगह। फिर उसके बाद मैंने यूरोप में पोलैंड, नॉर्वे, और फिर अभी रिसेंटली मैंने यूके का टूर किया, जहाँ पर मैंने कोई 16 से 17 शोज़ किए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिडल ईस्ट में बॉलीवुड में किया, हॉलीवुड में किया काम। मुझे सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म करने का मज़ा आता है वो अपने मुल्क में आता है, क्योंकि यहाँ हमारी देखो यार, देखो नहीं कर सकते। अल्लाह भी ना लड़ते हैं तो बहुत अच्छा आ रहा है। आपका पानी का इंतजाम किया जी पानी के पियो वो मोटे ने कपूल चढ़ाया, वो 20 मिनट से 1.5 किलोमीटर कर सकिया। डेग में ऐसी सही यार अपना कल्चर पोर्टर की ट्रेनिंग नहीं कराई ककूल मंडी गढ़ उन्होंने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बॉस दी। हाँ आहो प्याज होने प्याज जवान ने 8 मिनट डोल किया, दियो 2 मिनट 2 किलोमीटर। सब तो ज्यादा न्याजी ने किया इरफान हुल्ला खान न्याजी वो बड़ा तेज, वो भी तो हारिस भी हारिस भी आ हारिस बहुत तेज है, फारस रो बहुत तेज। फारस रो वैसे एज अ बॉलर फारस नहीं नहीं मोहम्मद हारिस दूसरा सर वो बैच अच्छा अच्छा मैं हाँ जी फारस रो ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਈਮਨ ਹਿਊ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੋਪੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ तो वापस चले जा नहीं अभी तो इफ्तारी हुई है, इफ्तारी हुई है, तो अब तो शुरू होना है नाश्ता। यार मैं जेल रोड तो दफ्तर 2 बंदे ने ड्रॉप करके फिर मैं